بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر خنزیر اتنا ہی پلید اور ناپاک جانور ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ خنزیر کو مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ خنزیر کا نام لینا بھی گناہ ہے اور اس سے مسلمان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ اور 40 دن کے لیے مسلمان سے ایمان دور چلا جاتا ہے۔ مغربی دنیا میں کیوں اس جانور سے بے پناہ پیار کیا جاتا ہے؟ یورپی یونین کیوں سور سے بنی تمام اشیاء کو عام کرنے کے لیے کیوں تمام ممالک سے معاہدے کر رہا ہے؟ اور یہی کچھ سوالات ہیں جن کو آج کے دور میں سب مسلمانوں کے لیے جاننا نہایت ضروری ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ سور کو کیوں قتل کریں گے؟ ناظرین، خنزیر وہ واحد جانور ہے کہ جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے زہریلے مادے خارج نہیں ہو پاتے، اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی زہر جلد اثر نہیں کرتا۔ یہ سبزی اور گوشت خور جانور ہے، لیکن بھوک لگنے پر دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کو حرام کیوں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتا ہے، آپ فرما دیں کہ مجھ پر جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جو وہ کھاتا ہے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، کہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت ناچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ ہی حق سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ ناظرین، اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت منع کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1297 میں کچھ اس طرح روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے اور ان کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اب اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ خنزیر کیوں حرام کیا گیا۔ ناظرین، ابھی جو قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 بیان کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے ناپاک ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی بتائی، یعنی خنزیر اس قدر ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام قرار دیا ہے، اور یہ اس قدر بدبودار جانور ہے کہ مغربی ممالک نے اس کے جسم پر لگانے کے لیے مختلف قسم کی پرفیومز بنا رکھی ہیں جنہیں وہ خنزیر کے جسم پر ملتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ خود بھی اپنے پالتو جانور کے پاس نہ جا سکیں۔ آپ کو اگر کبھی کسی خنزیر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس سے کس قسم کی بدبو آتی ہے۔ معزز ناظرین، خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء خنزیر کو حرام قرار دیتے ہوئے آئے ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے، جو کہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ خنزیر نجس العین اور حرام ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ حرام جانور ہے۔ خنزیر کے اندر عادات ذمیمت یعنی بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے کھانے والوں میں بھی اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور یہ آپ خنزیر کھانے والی قوموں میں اچھی طرح ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے بے شرمی کی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ معزز ناظرین، خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر خود اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے
جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خنزیر کو کھانے والوں میں یہی خنزیر کی ایک ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ خنزیر کی پیدائش سے متعلق مشہور روایات جن کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو، اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاٹھی ماری، اس میں سے ایک شخص زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانوروں نے پہلی منزل پر اپنے فضلے سے اتنا گند ڈال دیا کہ بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا، جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے، اور وہ سب گند اور جانوروں کا فضلہ اور سب گند جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پھیلا ہوا تھا وہ سب کھا گئے، اور وہ سب گند انہوں نے ختم کر دیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے خنزیر کی پیدائش پہ دیکھا کہ یہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا فضلہ کھا جاتا ہے، تو اس کو پنچھی ریت میں حرام قرار دے دیا۔ ناظرین، جو کہ ہم اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خنزیر یا سور کا نام نہیں لینا چاہیے کہ اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور ایمان 40 دن کے لیے چلا جاتا ہے، یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گھڑت ہیں۔ اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث یا مستند روایت نہیں ملتی۔ اس 40 دن ایمان سے دور رہنے والی بات میں کوئی اثر نہیں، اور اب تو جدید سائنس نے خنزیر کے گوشت پر ریسرچ کرنے کے بعد اس کو انسانی جسم کے لیے مضر قرار دے دیا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے خنزیر ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور یہی ہمارے لیے حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ بطور مسلمان ہمیں خنزیر سے نفرت کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے۔ اس کی شکل میں بعض اقوام کا مسخ ہونا بھی ثابت ہے، اور جس جانور کی شکل میں مسخ ہوا ہو وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ پھل کو کھایا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور دیگر تمام مومنین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور اپنی زندگیوں کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجیے۔